رحیم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد 2، پیج 536، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 113۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 90 اور ویلاگ نمبر ہے 501۔ خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ خلاصہ تفسیر، بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی جس سے واقعہ کے موافق حال معلوم ہوگا، تاکہ آپ اس واقعہ میں ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اصل حال بتلا دیا ہے۔ وہ وحی یہ ہے کہ واقعہ میں بشیر چور ہے اور قبیلہ بنو ابیرک جو اس کے حامی ہیں کاذب ہیں، اور جب اصل حال معلوم ہو گیا تو آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجئے، جیسا بنو ابیرک کی اصل خواہش یہی تھی۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں آتا ہے، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، مگر آپ نے ایسا کیا نہ تھا۔ خود اسی جملے سے آپ کا اس پر عمل نہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ فضل الہی نے غلطی سے بچا لیا، جس میں ہر غلطی کی نفی ہو گئی، اور منع فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل ماضی میں واقع ہو چکا ہو، بلکہ اصل فائدہ منع کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے حقیقت حال سے آگاہ کر کے اس کے کرنے سے روکتے ہیں۔ پس آپ کی حالت اور نہیں کہ مجموعہ کا حاصل یہ ہوگا کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی، آئندہ بھی نہ کیجیے، اور یہ انتظامات بھی مکمل نبی کو معصوم رکھنے کے لیے ہیں۔ اور آیت میں سب کو خائن کہا، حالانکہ خائن سب نہ تھے، اس لیے کہ جو لوگ خائن نہ تھے وہ بھی خائن کی اعانت کر رہے تھے، اس لیے وہ خائن ٹھہرے۔ اور لوگوں کے کہنے سے حسن ظن کے طور پر آپ نے جو بنو ابیرک کو دیندار سمجھ لیا ہے، گو ایسا سمجھنا گناہ تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ آپ کے اتنا فرما دینے سے اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت رفع
رضی اللہ خاموش ہو کر بیٹھ رہے، لہٰذا یہ کام نامناسب ہوا، اس لیے اس سے آپ استغفار فرمائیے کہ آپ کی شان عظیم ہے، اتنا امر بھی آپ کے لیے قابل استغفار ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے ہیں، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جیسا وہ لوگ آپ سے چاہتے تھے، جو کہ لوگوں کی خیانت اور نقصان کر کے با اعتبار و بال و ضرر کے در حقیقت اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے، بلکہ اس کو مبغوض رکھتے ہیں جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو، جیسا کہ تھوڑے خیانت کرنے والے کو بھی محبوب نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ بشیر کا بڑا خائن ہونا بتلانا، یعنی بتلاتا ہے، یعنی بتلانا مقصود ہے، اس لیے یہ صیغہ مبالغہ کا لایا گیا ہے۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی خیانت کو آدمیوں سے تو شرما کر چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ مثل ہر وقت کے اس وقت بھی ان کے پاس ہے جب کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیر کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنی علمی احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ ہاں، جو بشیر وغیرہ کی حمایت میں بعض اہل محلہ جمع ہو کر آئے تھے، وہ سن لیں کہ تم ایسے ہو کہ تم نے دینی یعنی دنیوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، سو یہ بتلاؤ کہ خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا؟ یعنی نہ کوئی زبانی جواب دہی کر سکے گا، نہ کوئی عملی درستگی مقدمہ کی کر سکے گا۔ اور یہ خائنین اگر اب بھی توبہ موافق قاعدہ شریعت کہ کر لیتے تو معافی ہو جاتی، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص کوئی متعدی برائی کرے یا صرف اپنی جان کا ضرر کرے، یعنی ایسا گناہ نہ کرے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسب قاعدہ شریعہ معافی چاہیے، جس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرانا بھی داخل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا، اور ضرور گناہ گاروں کو اس کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، سب کی گناہوں کی ان کو خبر ہے، بڑے حکمت والے ہیں، مناسب سزا تجویز فرماتے ہیں، اور یہ تو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا، اور جو کہ دوسروں پر تہمت لگا دے اس کا حال سنو کہ جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ، پھر بجائے اس کے کہ خود ہی توبہ کر لینا چاہیے تھی، اس نے یہ کام کیا کہ اس گناہ کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی، سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے سر کے اوپر لاد لیا، جیسا بشیر نے کیا کہ خود تو چوری کی اور ایک نیک بخت بزرگ آدمی لبید کے ذمے چوری کی تہمت رکھ دی، اور اگر اس مقدمے میں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو جو کہ ہمیشہ آپ پر رہتا ہے، تو ان چالاک لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خدا کے فضل سے ان کی رنگ آمیز باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہ ہوگا، چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو غلطی میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اس ارادہ سے اپنی جانوں کو مبتلا گناہ اور عذاب کے اہل بنا رہے ہیں، اور آپ کو ذرا برابر اس قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور آپ کو غلطی سے ضرر پہنچانا کب ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں، جس کے ایک حصے میں اس قصہ کی اطلاع بھی دے دی، اور آپ کو وہ مفید اور عالی باتیں بتلائی ہیں جو آپ پہلے سے نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ اس کا معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو کجا من کجا
تو کجا من کجا نام پہ ان کے لازم ہے، صلی اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ، نام پہ ان کے لازم ہے، صلی اللہ. تو کجا من کجا.